یہ ہم لوگ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، افطار میں بیٹھتے ہیں تو کھانا وانا سب بھول جاتے ہیں، سب سے پہلے پانی، سب سے پہلے شربت، سب سے پہلے پانی۔ اب ایک دن کا یہ مسئلہ ہے اور کتنے دن؟ 40 سال تک پانی نہیں ملے گا۔ اب سوچیے آدمی 40 سال تک جو جہنم کے اندر چلا جائے گا کیسے رہے گا میرے بھائی؟ کیسے جہنم کے اندر رہے گا؟ 40 سال تک پانی نہیں، 40 سال تک کھانا نہیں، اور 40 سال تک تو سنے گا ہی نہیں، جوابے نہیں دے گا، چیخو چیخو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کو بلائیے گا سن لے گا نا، کیا بات ہے، لگے گا ارے بھائی چلو اس نے سن لیا تو ٹینشن میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَعَامَلْ ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ او لوگو اگر تم نے دنیا کے اندر غلط کام کیا، اگر تمہیں دنیا کے اندر رہ کر کے نیک کام نہ کیا تو جہنم کے اندر جاؤ گے، اور جہنم کے اندر ہم تمہیں اٹکنے والا کھانا کھلائیں گے۔ وہ کھانا کھا لینے کے بعد آدمی تکلیف میں چلا جائے۔ میرے بھائیو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا جلدی آپ کیسے بوڑھے ہو گئے؟ اے اللہ کے نبی آپ اتنے جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا لوگوں سنو، مجھے فلاں فلاں صورتوں نے اور فلاں فلاں آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ میں جہنم کی آیت پڑھتا ہوں اور جہنم کی آیت کو پڑھ لینے کے بعد، جہنم کے عذاب کو پڑھ لینے کے بعد میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ٹینشن کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ ذرا تصور کرو، غور کرو میرے بھائیوں، جہنم کو پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی بوڑھے ہو رہے ہیں۔ جہنم کو سوچ لینے کے بعد حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی عذاب کو سن لینے کے بعد حضرت عمر فاروق اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ گڑ گڑایا کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ دعا مانگا کرتی تھی اللہ ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کی عذاب چمٹنے والا عذاب ہے، پکڑنے والا عذاب ہے، اس جہنم کی آگ سے اللہ تو مجھے بچا لے۔ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر فاروق جہنم کی عذاب کو سوچ کر کے حضرت عمر فاروق اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے۔ سوچئے میرے بھائیوں، صحابی آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جہنم کے بارے میں میں سن چکا ہوں، جنت کے بارے میں سن چکا ہوں، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اللہ کے نبی ایسا عمل بتلائیے جس کو کرنے کے بعد میں جنت کے اندر چلا جاؤں اور جہنم سے اپنے آپ کو میں بچا لوں۔ آج کل سوال آدمی ایسا کرتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی ایسی دعا بتائیے، ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آج ڈائریکٹ پوچھتا ہے مولوی صاحب ایسی دعا بتائیے کروڑ پتی ہو جاؤں۔ ایک لڑکے نے سوال پوچھا مولوی صاحب لڑکی پٹانے کی بھی کوئی دعا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ مولوی صاحب ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے، نظر پڑ گئی میری طرف دیکھتی نہیں، کوئی دعا بتا دیجئے، میں چاہتا ہوں دعا مانگ رہا ہوں لڑکی بتائے، لیکن کوئی دعا اسپیشل ہے کیا بتاؤ؟ یہاں صحابہ امام کائنات سے کہہ اللہ کے نبی ہمیں کوئی ایسی دعا بتائیے، ایسا کام بتائیے، ایسا عمل بتائیے جس کام کو کر لینے کے بعد میں جنت کے اندر چلا جاؤں اور اپنے آپ کو میں جہنم سے بچا لوں۔ اللہ کے نبی نے بہت لمبا چوڑا خطبہ نہ دیا، بہت لمبی چوڑی باتیں آپ نے بتائی۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو، اسی کلمہ کے تقاضے کو پورا کر لو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔
4 बातें आपने बताई। आपने फरमाया पहला काम तौहीद अपनी जिंदगी के अंदर लाजिम कर लो, यानी दुनिया के अंदर रहो तो तौहीद वाला बन करके रहो, मुवाहिद बन करके रहो, शिरक मत करना। अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया। अब जिंदगी के अंदर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ आए, पुकारना तो सिर्फ अल्लाह को पुकारना। रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह है। वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, वही इज्जत व जिल्लत का मालिक है, वही बेटा बेटी का मालिक है, वो वही पूरी कायनात का मालिक है। अगर शादी ब्याह हो जाने के बाद 2-4 साल तक लड़का लड़की ना हो तो ऐसा नहीं है कि फला बाबा के पास चले जाना, फला दरगाह में चले जाना, फला कब्र के पास चले जाना, फला के पास चले जाना, बल्कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया। इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह पर यकीन और भरोसा कर लेना। अगर अल्लाह औलाद देना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह औलाद देना ना चाहे तो सारे दुनिया के लोग मिलकर के तुम्हें औलाद देना चाहे तो औलाद नहीं दे सकता। औलाद छोड़ो, सारे दुनिया के लोग मिलकर के अगर एक मच्छर पैदा करना चाहे तो एक मच्छर बनाने की भी ताकत नहीं रखते। तौहीद तो इसी को कहते, तौहीद इतना मजबूत हो, कत्ल कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, इन कुत्तिलता हुर्रिकता, अगर तुम्हें जला करके राख भी कर दिया जाए तो अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। तौहीद मजबूत होना चाहिए। इस्लाम से इतना रिश्ता मजबूत कर लो। ओ लड़कों लड़कियों, आपने नहीं सुना आज के दौर में दौलत वाले को देखा, लड़की उसी के साथ फरार, उसको कोई तौहीद और इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो बस तू ही चाहिए, बस माँ बाप को छोड़ा, इस्लाम को छोड़ा, दीन धर्म सबको छोड़ दिया, भाग गई। और लड़कों को भी देखिए, दूसरी लड़की के चक्कर में किसी को भगा लिया, इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, सोचिए आज हमारी सोच कितनी बदल चुकी है। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नत में कैसे जाऊं? आपने फरमाया कलिमा ये तौहीद अपने जिंदगी में लाजिम कर लो, शिर्क से अपने आप को बचा लो, नमाज कायम करो, रोजा रखो और इसी तरीके से ज़कात अदा करो, जन्नत के अंदर चले जाओगे। उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के कसम सुनिए, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, जिसके हाथ में, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान ने, अल्लाह के नबी सुनिए, ला अज़ीदु वला अनकुस, आई इमाम कायनात, जो आपने फरमाया, आई इमाम कायनात, जो आपने कहा है अल्लाह के नबी, वही करूँगा, न मैं घटाऊँगा न बढ़ाऊँगा। आए अल्लाह के नबी, जितना आपने करने का हुक्म दिया है, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज पढ़ूंगा, और जिस तरीके से आपने पढ़ने का हुक्म दिया है वैसे ही नमाज अदा करूंगा। यही तो है इस्लाम, तो इसी चीज का, मन ताबुद व कैफ ताबुद, इबादत किसकी की जाए और इबादत कैसी की जाए, ये दोनों चीजों का जानना बहुत जरूरी है। मन ताबुद, इबादत किसकी की जाए तो अल्लाह की, कैसी की जाए, नमाज रोजा हज ज़कात कैसे किया जाए, अल्लाह के नबी ने जिस अंदाज से बोला वैसी, ऐसा नहीं कि जैसा मन चाहे वैसे नमाज पढ़ लो, नहीं चलेगा। जिस तरीके से दिल चाहे रोजा रख लो, जिस तरीके से चाहे ज़कात दे दो, नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी के फरमान को देखना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी ने किस अंदाज से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो मेरे भाइयों, 4 चीजें आपने बताई, आपने फरमाया नमाज अदा करो। आज के दौर में देखिए, नमाज जन्नत में ले जाने वाला सबसे बेहतरीन अमल है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? मौलवी साहब नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते हो? हाँ, कब? तो जुमे की नमाज तो पढ़ता हूँ मौलवी साहब, जुमे की तो पढ़ रहा हूं। अब बताओ मेरे भाइयों, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात कहां गए?
مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا، کہاں چلا جاؤں؟ سنیچر کے دن میں اپنا بزنس کے چکر میں نکلا تھا، اتوار کہاں گئے سسرال چلا گیا، سوموار کہاں گئے گرل فرینڈ کے بعد نکل گیا، منگل کہاں گئے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے چلا گیا، بدھ کے دن کہاں تھے مولوی صاحب کیا بتاؤ گھومنے چلا گیا، جمعرات کے دن کہاں چلے گئے، کسی سے پیسہ چل پا رہا تو اسی سے لینے چلا گیا، جمعے کے دن پہنچ کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے۔ او لوگو، امام کائنات نے فرمایا اگر جنت میں جانا ہے تو نماز کی پابندی کرو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے آخری سمے میں فرمایا تھا او لوگو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا خیال کرنا۔ آج کی یہ امت، آج کی یہ قوم، آج کی یہ مسلمان میرے بھائیوں، نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لیا، نمازیں پڑھنے لگا، ایک چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے تو دوسرا چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو ویران کر دیا کرتا ہے۔ آج تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا وہ یہی سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر نماز پڑھی کہ نہ پڑھی۔ یہ نہیں کہے گا کتنا کمایا، کیسی لڑکی سے شادی کی، ہاں کیسا گھر بنایا تھا، کس طریقے سے تم نے ٹائلز ماربل اور یہ رو لگایا تھا، نہیں، یہی پوچھا جائے گا پہلا سوال کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی۔ سوچئے اللہ کے نبی کہہ رہے توحید اپنا لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لینے کے بعد بندہ کے پر سب سے پہلا جو قانون لاگو ہوتا وہ یہی ہے کہ نماز۔ آج ہم مسلمان ہیں تو آج باپ بھی نمازی نہیں تو ماں بھی نمازی نہیں، باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا بھی نہیں پڑھ رہا، ماں نہیں پڑھ رہی تو بیٹی بھی نہیں پڑھ رہی ہے۔ سوچو میرے بھائیوں کیسے مسلمان ہو؟ کیا وہ مسلمان ہو سکتا جو نماز نہ پڑھے؟ کیا نماز کے بغیر بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نماز کے بغیر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اسی نماز کو الصلاۃ مفتاح الجنہ، اس نماز کو جنت کی کنجی بتایا ہے، جنت کا پاسورڈ بتایا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہو، کوئی آدمی دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے چابی چاہیے، اس کے لیے کی چاہیے، اس کے لیے بٹن چاہیے، اس کے لیے پاسورڈ ہوتا ہے۔ آپ بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جائیے تو پاسورڈ لگا رہتا ہے، آپ کو اگر پاسورڈ معلوم ہو تو آپ اس دروازے کو کھول سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر چابی ہے تو اس دروازے کو کھول سکتے ہیں۔ جنت کی چابی یہ نماز ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، امام کائنات نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے۔ آج کے دور میں نماز ولی صاحب بہت ٹینشن ہے، ارے یہ نماز تو مولویوں کے لیے ہے، یہ نماز بزرگوں کے لیے ہے، یہ نماز مدرسہ میں پڑھنے والے اور پڑھنے والیوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے نماز، ہم تو کالج والے ہیں، ہم تو اسکول والے ہیں، ہم تو یونیورسٹی والے ہیں، ہم تو بزنس ہیں، ڈاکٹر ہیں، فلاں ہیں فلاں، ہمارے لیے نماز تھوڑی ہے۔ میرے بھائیوں اگر جنت میں جانا ہے تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ سنیے میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بچہ چھوٹا ہو اسی وقت بچے کو نماز کے لیے تم ٹرین کرو، نماز کی تربیت اس کو دو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اگر بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جان رہے کہ نماز ہی جنت لے جانے والا سب سے بہترین عمل ہے۔ آپ فرما رہے ہیں 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کون؟ باپ دے گا، کیونکہ باپ ہی تو ہے، ماں دے گی بیٹی کو، ہے چل نماز پڑھ، وضو بنا۔
آپ بھی نماز پڑھیے، اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے مسجد جائیے نماز پڑھانے کے لیے۔ ماں نماز گھر میں پڑھ رہی ہے تو بچی کو بھی بولے بچی چل وضو بن، اپنے اس بچی کو وضو بنوائے اور اپنے بغل میں ایک چھوٹا سا مصلی لگا دے اور پھر نماز دونوں کے دونوں ادا کر لے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، کیا یہ ماحول ہمارے یہاں ہے؟ کیا یہ ماحول بنگال میں؟ کیا یہ ماحول جھارکھنڈ میں؟ کیا یہ ماحول بہار میں؟ کیا یہ ماحول ہندوستان میں؟ نہیں میرے بھائیوں، جب بیٹا نماز نہ پڑھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے نماز پڑھانے کی کوشش کرو، مرو اولادکم، حکم دو۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تب بھی نماز نہ پڑھے تو تم اس کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ کتاب تم نے پڑھی کہ نہ پڑھی، تم نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو تم پوچھ لیا کرتے ہو۔ کیا تم نے یہ پوچھنے کی کوشش کی او بیٹے کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی یا نہ پڑھی، عصر مغرب عشاء، اے میری بیٹی کیا تم نے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ کہاں سے پوچھیں گے جب باپ ہی نماز نہ پڑھتا ہو؟ باپ ہی نہ پڑھتا ہو تو پوچھے گا؟ جب بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، اور اگر باپ ہی نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا، وہ تو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اس انداز سے تربیت دی اور اس انداز سے لوگوں کو بتایا کہ یہ نماز جنت میں لے جانے والا بہت ہی بہتر عمل ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ آپ نے سکھایا، بہت کچھ آپ نے فرمایا۔ یہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ فرض نماز کے علاوہ یہ تہجد کی نماز اگر رات میں اٹھ کر کے کوئی پڑھتا ہو تو سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں تہجد کی نماز پڑھنے والے کو بولا جائے گا، وہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں تدخل الجنت بسلام، ارے جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ نماز اسلام میں تو ہے، یہ نماز ہندو دھرم میں بھی ہے۔ ಯೋಗಿ ಯೋಜಿ ಸತತ್ಮಾತ್ಮಾನಂ ರಹಸ್ಯಸ್ಥಿತಾಯ ಕಾಕಿಯ ಚತ್ತಾತಿಮ ನಿರಾಶನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ पंचम समय कर्तव्य। यहाँ देख रहे हैं 5 समय 5 टाइम नमाज अदा करो। हिंदू धर्म के अंदर भी ये जिक्र मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी नमाज से इतनी मोहब्बत किया करते थे, फरमाया करते थे कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, जब नमाज पढ़ता हूँ तो सुकून मिलता है। आज का लड़का कहता है मौलवी साहब जब मैं गाना सुनता हूँ तो सुकून मिलता है, जब मैं इंटरनेट चलाता हूँ, फ्री फायर गेम खेलता हूँ, जब ये करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मस्ती करता हूँ, घूमता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, तब मुझे सुकून मिलता है। शराब पीता हूँ तब सुकून मिलता है। इमाम कायनात कह रहे कि नमाज पढ़ता हूँ तो सुकून मिलता है। जन्नत में ले जाने वाला एक अमल कौन सा है? नमाज। मेरे भाइयों, घोड़ाई पाड़ा के लोगों, मस्जिदों को वीरान मत करो, मस्जिदों को आबाद करो। कौन आएगा इन मस्जिदों को आबाद करने के लिए? नौजवानों, रमज़ान के महीने में उठ करके नमाज पढ़ ले तो क्या समझते हो? रमज़ान में तो शैतान बंद कर दिया जाता है। शैतान चैलेंज करता है, अच्छा बंद कर दिए हो ना, 1 महीने के बाद तो हमें खुलना ही खुलना है। जब हम निकलेंगे ना तो सबको अपने लपेट पे ले लेंगे। चैलेंज करता है। अब वो शैतान निकलता, वाकई चांद देख लेने के बाद मस्जिद वीरान। जैसी ईद की नमाज पढ़ लिया, अपने आप को जन्नती समझने लगा और नमाज से, मस्जिद से, कुरान से कोई मतलब नहीं। मेरे भाइयों, तो ये माहौल है लोगों में, ये माहौल है समाज के अंदर, ये माहौल है सोसाइटी में। अल्लाह के नबी फरमा रहे अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो नमाज। औरतों सुनो, तुम्हारे लिए भी नमाज। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ मेकअप करो, चूड़ियां पहनो, अलग अलग के परफ्यूम लगाओ, स्टाइल के कपड़े पहनो, हाँ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें, वीडियो बना बना करके शेयर करो।
صرف تمہارا کام یہ نہیں ہے، او لڑکیوں تمہارا بھی کام نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر لڑکیاں یہ 4 چیزیں کر لیں، اگر عورت اگر یہ 4 کام کر لیں تو وہ بھی جنت میں چلی جائیں گی۔ کون سی وہ 4 کام ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرۃ اذا صلت خمسا وصامت شہرا وطاعت بالہا وحفظت فرجہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر 4 کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جنت کی جس دروازے سے داخل ہونا چاہو جنت کے اندر چلی جاؤ۔ 4 کام اذا صلت خمسہ، عورت کے لیے بھی 5 نماز ہے۔ دیکھ رہے ہیں صرف مردوں کے لیے نماز نہیں ہے، عورت کا کام ہی کیا، گھر میں کھانا بناؤ، ہاں نماز پڑھو۔ اب جب عورت نماز پڑھے گی تو اپنے شوہر کو بھی نمازی بنائے گی، لیکن ایسا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں، اس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ شوہر آیا شوہر کو بھی کچھ نہیں بولی۔ ایک عورت دیندار ہو تو اپنے شوہر کو اپنے بچے کو دیندار بنا سکتی ہے۔ المرأۃ اذا صلت خمسہ، عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرہا، روزے رکھے، فرض روزے، وطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ تیسرا کام شوہر جو کہتا سنے، ہاں شرک والا کام نہیں، جو بہتر کام جو وہ کر سکتی ہے اس کی اطاعت کرے۔ وحافظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ فرمایا امام کائنات نے اگر یہ 4 کام عورت کر لیتی ہے تو وہ بھی جہنم سے بچ جائے گی اور جنت کے اندر چلی جائے گی۔ یہ نماز مردوں کے لیے، یہ نماز عورتوں کے لیے، یہ نماز سبھی لوگوں کے لیے میرے بھائیوں، یہ نماز جنت میں پہنچانے والا یہ پہلا عمل ہے۔ توحید کے بعد توحید ہے تو جنت میں انشاءاللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا توحید والا ہے تو جنت میں جائے گا۔ آخری وقت ہے، مر رہا ہے، لاسٹ میں پڑھ لیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا اگر توحید والا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے جنت میں جا رہا ہے۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے۔ جو آدمی اگر رمضان کا روزہ رکھتا ہے، ہاں تو رمضان کا روزہ رکھنے والا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ جنت کے اندر بہت دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ پتہ یہ چلا یہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں یہ روزہ آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم کو کام کرنا پڑتا ہے، ہم روزہ کیسے رکھ پائیں گے، تھک جاتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ارے ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ یہ بے شرم ہو کر کے ہوٹلوں میں پردہ لگا کر کے کھانا کھا لیا کرتے ہیں۔ او لوگوں دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ روزہ بندہ کو جنت کے لے کر کے جائے گا۔ یہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کیا دوں گا بتایا نہیں، کہاں کتنا کچھ ملے گا یہ کلیئر طور پر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا نہیں گیا، لیکن اتنا سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب تصور کرو روزے کے اندر میرے بھائیوں کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو تقوی پیدا ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ روزہ رکھ لینے کے بعد اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ لینے کے بعد بند کمرے کے اندر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو سوچتا ہے کہ روزہ رکھا ہوں میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ روزہ رکھ لینے کے بعد اگر گھر کے اندر ہو اور گھر کے اندر فریج کے اندر الگ الگ فروٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ فروٹ نہیں کھاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دنیا والا جان لے گا، کوئی فرق نہیں
پڑتا، لیکن اللہ کو پتا چل جائے گا میرا روزہ نہ ہوگا، وضو بناتا ہے حلق کے اندر پانی اندر نہیں کرتا، حالانکہ اسے معلوم ہے میں حلق کے اندر پانی کر لوں کسی کو پتا نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو پتا چل جائے گا۔ میرے بھائیو یہ روزہ لوگوں کو متقی بناتا ہے، اسی وجہ سے امام کائنات فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جنت میں پہنچانے والا عمل ہے۔ کتنا لوگ ہے، ایک آدمی کہنے لگا اپنے بیوی سے، ارے کام کر کر کے تھک جاتا ہوں روزہ نہیں رکھوں گا۔ بیوی کہ روزہ نہیں رکھے وہ کیا کہے گا، محلے والا سماج والا ہے، دیکھو کتنا بے شرم آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اچھا بتاؤ روزہ رکھوں گا کام نہیں کر پاؤں گا، پھر جب کام نہیں کر پاؤں گا تو تمہارے لیے چوڑی، تمہارے لیے میک اپ کا سامان، کپڑے کیسے لا پاؤں گا، نہیں لا سکتا ہوں نا۔ تو اگر تم کہو تو روزہ رکھ لوں، پھر تمہارا کوئی سامان نہیں آئے گا۔ عورت کو تو دولت چاہیے، چلو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں روزہ مت رکھنا، ہمیں چوڑی چاہیے، ہمیں کپڑے چاہیے، تم روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ اب بیوی کہتے چلو روزہ نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا، تراویح تو پڑھ لو گے نا۔ تراویح رمضان میں تو تراویح لوگ پڑھتے ہیں، بہت شوق سے قرآن سنتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہو۔ کہتا جب دن بھر روزہ ہی نہیں رکھوں گا، دن بھر کام کروں گا، محنت کروں گا، بھاگوں گا، دوڑوں گا، پیروں میں درد، گھٹنے میں درد، سر میں درد، کمر میں درد، ہر جگہ درد ہی درد، جب اتنا درد ہوگا تو میں تراویح کی نماز کیسے پڑھ پاؤں گا، تم تو سمجھ ہی سکتی ہو۔ بیوی کہتے واہ نہ روزہ رکھے گا نہ تراویح پڑھے گا، ارے افطار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ شوہر بولتا کافر تھوڑی ہوں، افطار تو کروں گا۔ میرے بھائیو سوچو، افطار کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، روزہ نہیں، تراویح نہیں، نماز نہیں، صرف افطار کھا رہا ہے۔ او جنت میں لے جانے والا یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے بہت جلد آنے والا۔ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس رمضان کی آنے سے پہلے اس کی تیاری کر دو، شروع کر دو، اس کے لیے پلاننگ بناؤ، روزہ کیسے رکھوں گا، کیا کھاؤں گا، سحری میں کیا کھاؤں گا، افطار کیا کروں گا، اور کس انداز سے میں روزہ نہ رہوں گا، کیسے میں اپنے آپ کو روزہ محفوظ کر پاؤں گا۔ صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہ جائے، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ نام ہے، روزہ نام ہے صبح سے لے کر کے شام تک بھوک سے، شہوت سے، غلط کام سے، زبان سے غلط چیز نہ سنے، زبان سے کوئی غلط چیز نہ بولے، کان سے کوئی غلط چیز نہ سنے، ہاتھ سے کوئی غلط چیز ٹچ نہ کرے، پیر سے غلط جگہ پہ نہ جائے، ہاں اپنے خواہشات کو روک لے غلط کاموں سے، اس چیز کا نام ہے روزہ۔ صرف بھوک پیاس سے نہیں، تمام غلط کاموں سے رک جانے کا نام ہے روزہ۔ اب روزہ بھی رکھ رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ابھی تیرا روزہ ہو کہا رہا ہے؟ روزہ رکھنے والا جھوٹ بھی بولے گا، گالی بھی دے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، تو روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اس وجہ سے بہت جلد آنے والا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ سلف صالحین 6 مہینہ پہلے دعا مانگتے تھے، اللہ اے اللہ اللہم بلغنی رمضان، اے اللہ رمضان سے ہمیں ملاقات کرا دے۔ 6 مہینہ پہلے سے دعا مانگ رہے، اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، رمضان کو روزہ رکھ لیں گے اس کے بعد کوئی بات نہیں، مر جائے ٹینشن نہیں ہے، لیکن اللہ رمضان کا مہینہ مجھے دلا دے، کیونکہ رمضان کی فضیلت انہیں معلوم تھی، جانتے تھے رمضان کے مہینے میں کوئی کام کرتا ہے اور عام دنوں میں کوئی کام کرتا ہے تو کئی گنا بڑھ کر کے اس کو ثواب ملتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا تو کئی گنا بڑھ کر کے اس کو ثواب مل رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا تو کئی گنا بڑھ کر کے اس کو ثواب مل رہا ہے۔ صحابہ سلف صالحین اسی وجہ سے 6 مہینہ پہلے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ اے اللہ اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ رمضان سے مجھے ملاقات کرا دے، وسلمنی رمضان علی، یا رمضان کو مجھ سے ملاقات کرا دے۔ 6 مہینہ دعا مانگتے تھے، اور رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک دعا مانگتے تھے، اللہ رمضان میں جو ہم نے عبادت کی اللہ
اس عبادت کو اللہ تو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے اللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں، روزہ رکھا کرو، روزہ مت چھوڑنا۔ دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے چکروں میں روزہ ترک مت کرنا میرے بھائیوں۔ یہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور جو جنت میں چلا گیا، میں نے بتایا سب سے کامیاب آدمی وہی ہے۔ تو روزہ یہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے۔ تو آپ نے نماز سمجھ لیا، روزہ سمجھ لیا، زکوٰۃ جس کو طاقت ہے، امیر آدمی ہے، وہ زکوٰۃ دے۔ مولویوں سے مسئلہ معلوم کر لے کتنے میں کتنا زکوٰۃ نکلے گا، اتنی زکوٰۃ ضرور نکالے، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بھی جنت میں جائے گا۔ ہو گیا؟ 2 عمل اور بتاؤں گا، پھر جہنم میں پہنچانے والا عمل بتاؤں گا لاسٹ۔ اب سنیے، اور 2 عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں اگر جانا ہو، جنت میں جانا ہو تو امام کائنات فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، انا وکافل الیتیم، یتیموں کی کفالت کرنے والا، غریبوں اور مسکینوں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ارے یتیم کو یہ بچہ ہے، غریب ہے، آپ نے اس کو کپڑا پہنا دیا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، آپ نے اس کو دان کر دیا، آپ نے اس کو کچھ دے دیا۔ میرے بھائیوں، امام کائنات فرماتے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ تو جنت میں جانے والا ایک عمل یتیم کی کفالت کرنے والا۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے والا ایک عمل یہ ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا، یا مسجد میں دان کرے گا، مسجد کے لیے اپنی دولت قربان کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جو مسجد بنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور عمل جنت میں لے جانے والا، ایک اور عمل سن لو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ۔ اور لوگو تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، ان میں سے ایک چیز یہ کہ زبان کی گارنٹی دے دو کہ زبان سے میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، زبان سے برا بھلا نہیں کروں گا، زبان سے چغلی، زبان سے لان تان یہ وہ نہیں کروں گا۔ زبان کی گارنٹی اور شرمگاہ، میں غلط استعمال نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، غلط لڑکیوں کو چھیڑوں گا نہیں، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ امام کائنات نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کوئی اگر زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، تو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں لے جانے والا یہ 2 عمل، زبان زیادہ مت بولو، گالی گلوج مت کرو۔ اپنے یہاں تو گالیوں کے بھرمار لگے رہتے ہیں، گالی 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 گالی، کہیں پہ تھوڑا سا گاڑی میں ادھر سے ادھر ہے، دیکھیے ٹوٹو چلانے والے کتنی گالیاں دیتا ہے، کام کرنے والا کتنی گالیاں دیتا ہے، مالک ہے ورکر کو گالی دے رہا، بیوی ہے شوہر ہے بیوی کو گالی دے رہا، بیوی شوہر کو گالی، سماج لڑکے لڑکے کو گالی۔ زبان کی کوئی حفاظت نہیں ہے، چغلی لان تان یہ وہ۔ میرے بھائیو، زبان کی حفاظت کر لو، جنت کی گارنٹی مل۔ شرمگاہ، او گرل فرینڈ رکھنے والوں، بوائے فرینڈ رکھنے والیوں، سنو، اگر جنت میں جانا ہے تو بوائے فرینڈ کو بلاک لسٹ میں ڈالو، نو کانٹیکٹ، آئی ایم سنگل، نو کانٹیکٹ۔ ہاں میں شادی کروں گی، نکاح کروں گی، لیکن میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں بن سکتی۔ اگر مجھ سے اتنی تم کو محبت ہے تو نکاح کرو۔ جنت میں جانا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت۔ یہاں تو مولوی صاحب 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ کتنی لڑکیاں گئی اپنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ، ہیپی ویلنٹائن ڈے کتنا منایا گیا۔
ہاں مالدہ، فرکا، کلیا، چک اور نہ جانے دارجلنگ، کلکتہ، دلی، بمبئی، الگ الگ شہروں میں کس انداز سے لڑکیاں جا کر کے ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ، گلے پہ گلے اور نہ جانے کیا سے کیا، ساری کرم اور سب کچھ کر ڈالا۔ اب تصور کرو میرے بھائیو، امام کائنات کہہ رہے شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ لڑکیوں جنت کی گارنٹی لے لو، لڑکوں تم بھی جنت کی گارنٹی لے لو۔ یہاں مولوی صاحب ہائے ہیلو سے بات شروع، انسٹاگرام سے بات شروع، اس کے بعد ملاقاتیں، اس کے بعد ہوٹلوں میں ملنا۔ اب اس سے بولو کس نکاح شادی نہیں کرو گے؟ مولوی صاحب اتنا جلدی شادی کو کیا رکھا ہے؟ جو گرل فرینڈ 2 2 4 4 5 5 رکھے گا وہ شادی کرے گا، وہ نکاح کرے گا۔ جس لڑکی کو بوائے فرینڈ مل گیا وہ لڑکی نکاح کرے گی۔ میرے بھائیو، یہ شرمگاہ کی حفاظت جنت کی گارنٹی ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ اب آؤ، جنت میں چلا گیا سب سے کامیاب، جہنم میں چلا گیا تو سب سے بدنصیب آدمی، سب سے بیوقوف، سب سے بدنصیب۔ الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت۔ امام کائنات فرماتے ہیں سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، جنت میں جانے والا عمل کرتا ہو۔ اور سب سے بڑا بیوقوف، سب سے بڑا بد نصیب، سب سے بڑا برا آدمی وہ ہے جو مرنے کی بات کی کوئی تیاری نہ کرتا ہو۔ سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے، سب سے بڑا بد نصیب آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر کے جنت والا عمل نہ کر سکا بلکہ جہنم والا عمل کر لیا اور جہنم کے اندر چلا گیا۔ اتنا بد نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر جانے لگے گا تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ میرا بیٹا ہے اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ میرا بھائی ہے اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ میرا دوست ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے، یہ میرے فرینڈ ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے، یہ میری دولت ہے یہ ساری چیزیں لے لے، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ میں جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جہنم میں چلا گیا، افسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا، فلاں کی باتوں پر عمل نہ کیا ہوتا، فلاں کے بہکاوے میں نہ لگا ہوتا، فلاں کے چکر میں نہ لگا ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا۔ چیخ کر کہے گا اے اللہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ جہنمی جہنم میں چلی جانے کے بعد کہے گا میری دولت کچھ کام نہ آئی، میری سلطنت کچھ کام نہ آئی، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے کتاب ہی نہ ملا ہوتا، میرا نیکم میرا نامہ اعمال نہ ملا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں اپنے حساب کو ہی نہ جانتا، ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتہا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتہا، بار بار کہے گا کاش 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 یہ ساری چیزیں مجھے پتا نہ چلتا، حالکہ عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری دولت، میری بلڈنگ، میرا بینک بیلنس ذرہ برابر کام نہ آیا۔ اتنا افسوس کرے گا میرے بھائیوں جہنم میں چلے جانے کے بعد۔ جہنم میں چلے جانے کے بعد کیوں جہنم میں جائے گا؟ سنو، جنتی لوگ جب جہنمیوں سے پوچھیں گے اے جہنمیوں ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ جواب دے گا لم نک من المصلین،
المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مؤذن کی اذان کی آواز تو سنا کرتے تھے، ہم اذان کا جواب تک نہیں دیتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے۔ پہلا جواب او گھوڑائے پاڑا کے لوگوں سنو، چیخ کر کے کہے گا ما سلککم فی سقر، جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب نماز پڑھو نہ پڑھو، ہم کوئی حاکم نہیں ہیں، ہم کوئی جج نہیں ہے، اور ہم کوئی حکم لگانے کے لیے نہیں آئے۔ نماز پڑھو گے تو جنت، نماز نہیں پڑھو گے تو پہلی وجہ جہنم میں جانے کی یہ ہوگی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم۔ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اور دوسرا یہ کہے گا کہ اللہ اے جہاں جنتیوں، ہم دنیا میں مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔